آپ دونوں کی باتیں سمجھ گیا ہوں, لیکن میں نا لیٹ می ٹیک یو ان ٹو دا مائنڈ آف اے ینگ ایڈلٹ. ہمارا جو ایک پڑھا لکھا نوجوان کہہ لیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یا اے لیول او لیول اسٹوڈنٹ, اس کے مائنڈ میں لے کر جاتا ہوں آپ کو. اس کے سامنے نا اس سائنٹیفک چیزیں ہیں, یہ ساری جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ ذرا سائڈ پہ ہیں. اس کے سامنے یہ ہے کہ اس کا ایک دوست ہے, وہ سپوز ہومو ہے, بہت اچھا انسان ہے, بہت سینسٹیو ہے, ایموشنل ہے, دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے, بلی ہوا ہے سارا ٹائم. تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلن ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ گناہ میں مبتلا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایول ہے, تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو سپورٹ کروں گا یا کروں گی, کیونکہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے, اس کو تو ساری عمر دکھ ملے ہیں, اور یہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, کیا کر رہا ہے, اس نے کیا بگاڑا ہے کسی کا, بس اس کی انکلینیشن تھوڑی سی ہم سے مختلف ہے. اس کے مائنڈ میں یہ ہے, تو اس کو کیسے دیکھیں علی بھائی, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. دیکھیں جو جب بھی یہ گے رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ہومو سیکشولز اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو یہ لوگ نا انسان کی نیچرل فطرت کو اپیل کرتے ہیں. کن چیزوں پہ؟ بیکاز ایز ہیومن بینگس وی وانٹ گڈ فار ادر ہیومن بینگس, ٹھیک ہے, ہم فطرتی طور پہ لوگوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں, کائنڈنیس, اور پھر یہ سوشل جسٹس کازز کو فائٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کیا برابری نہیں ہونی چاہیے, ہم کہتے ہیں ہونی چاہیے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہومو سیکشول جو ہے وہ آپ کے ساتھ برابری کا حقدار نہیں ہے, تو اور پھر وہ آپ کے نا ان چیزوں کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں یا ان چیزوں کے اوپر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ کے اندر نیچرل ایموشنز ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے. تو اگر انسان اسی آرگومنٹ کو یوں کہے کہ فار ایگزامپل کسی بھی اور انسان کے بارے میں ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں, میں صرف ایک آرگومنٹ کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار انسان تو ایک ڈاکو بھی ہے, ایک چور بھی ہے, ہزاروں قسم کی جھوٹ بولنے والا بھی انسان ہی ہے, اس کی بھی رائٹس ہیں, اس کی بھی چیزیں ہیں, تو کسی بھی چیز کو آپ لے کے آ سکتے ہیں. آپ جو کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں وہ آپ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں جس جگہ پہ آپ کرنا چاہتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ دیکھو انسان کو کیٹیگرائز کرنے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بلو جینس پہنتے ہیں ورسز جو لوگ بلیک جینس پہنتے ہیں, جو لوگ بلو ساکس پہنتے ہیں ورسز جو لوگ ریڈ ساکس پہنتے ہیں, جو لوگ ٹوپی پہنتے ہیں ورسز جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے. مطلب انسانوں کو کیٹیگرائز کرنے کے n نمبر آف جو ہے نا ویز ہو سکتے ہیں. وائی آر یو کیٹیگرائزنگ, وائی آر یو کیٹیگرائزنگ, وائی آر یو آئیڈینٹیفائنگ پیپل ود دا ٹائپ آف sexual preference that they have, یعنی just sexual inclination that they have, اس کے اوپر کیوں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیا انسانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے اور طریقے ختم ہو چکے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹرز ہیں, یہ انجینئرز ہیں, یہ ٹیچرز ہیں, یہ پریچرز ہیں, یہ فلانے لوگ ہیں, کہ سوسائٹی میں یہ کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک وے ہو سکتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں, کرنا چاہیے, ضرور کریں آپ ایمپتھائز. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری فیملی میں ایک شخص ہے جس کو آپ کلاسک ٹرم میں ہمارے جو آج کل کی اصطلاحات چل رہی ہیں, although ان سے مجھے اختلاف ہے, اس میں وہ اس کو ٹرانسجینڈر کہیں گے, ٹھیک ہے, somebody who is a male, biological male, شناختی کارڈ پہ میل, ٹھیک ہے, بٹ وہ اس کا جو طور طریقہ ہے یا اس کی جو چال چلن ہے اس میں تھوڑا سا فیمنن ٹچ ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے نارمل معاشرے کے اندر لوگ اس کو کرٹیسائز کریں گے یا ریڈیکل کریں گے. ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ وہ ایک مطلب کپڑے سینے کا کام جو ہے نا اس کا ہماری فیملی کے اندر ہے, اور پورے فیملی میں ڈفرنٹ لوگوں کے لیے کپڑے سیتا ہے, اور وہ کائنڈ آف ہماری فیملی کی طرف سے امپلائڈ ہے. اینڈ ہی کیپس موونگ فرام ہاؤس ٹو ہاؤس, جہاں پہ وہ جاتا ہے 2 مہینے 3 مہینے وہاں رہتا ہے, کپڑے لگا سب کچھ کرتا ہے, سیتا ہے پوری فیملی کے لیے اینڈ آل دیٹ. بہت اچھی جاب پہ لگا ہوا ہے, بڑی اچھی پیسے بھی اس کو مل جاتے ہیں. ہی ڈریسز اپ لائک اے میل, اس کی ہلکی ہلکی داڑھی بھی ہے, اس نے شادی بھی کر رکھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. ڈو آئی سے کہ لائف اس کے لیے بہت ایزی ہے؟ نو, آف کورس ناٹ. آئی نو اس کی لائف میں بہت سارے چیلنجز ہوں گے, آئی نو اس کی لائف میں ڈیفیکلٹیز بھی بہت ہوں گی, لیکن ہم اس کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں. ہم نے اس کو امپلائی کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو جاب دی ہوئی ہے, ماشاء اللہ وہ بہت خوش ہے. اس نے مجھے کہا بھی ایک دفعہ کہ جب میں خود دین کی طرف آ رہا تھا نا, تو اس ٹائم پہ وہ بھی آہستہ آہستہ دین کی طرف آنا شروع ہوا, تو آئی یوزڈ ٹو ٹیک ہم ود می ٹو دا مسجد ٹو پرے جمعہ پریئر. پھر ایک دن خود ہی اس نے مجھے کہا کہ حمزہ صاحب آپ مجھے نا قرآن لا کے دیں ترجمے والا. تو میں نے اس کو لا کے دیا, الحمدللہ وہ پڑھتا ہے, اس کو بہت شوق ہے. سو الحمدللہ دیر آر ویز ٹو ایمپتھائز ود پیپل. لیکن میں اس کو کبھی بھی اس پہ تو نہیں یعنی جو نا کنگریچولیٹ کروں گا کہ جا کے تم وہ کرو. جس طرح میرا کوئی بھی مطلب میرا کوئی فیملی ممبر ہو, وہ اگر کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہے, ٹھیک ہے, تو میں کیوں اس میں اس کو کہوں گا کہ ہاں شاباش تم یہ کام بھی کرو. مطلب جسٹ بیکاز آئی ایمپتھائز ود اے پرسن ڈزنٹ مین آئی ایمپتھائز ود ہم آن ایوری سنگل تھنگ دیٹ ہی از ڈوئنگ ان ہز لائف. میں تو یعنی ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. صحیح ہے. میں اس کو جہاں پہ, اور میں یہ ایکسپیکٹ اس سے کروں گا کہ جہاں پہ میری غلطی ہے وہ اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے. سو دا
پوائنٹ از کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی کوئی شارٹ کمنگ ہے یا کہیں پہ اس کو ہیلپ چاہیے یا کہیں پہ وہ اپنے ڈیزائرز یا ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, چاہے وہ پورنوگرافک ایڈکشن ہو یا وہ ہوموسیکشوالٹی ہو یا ایون ہیٹروسیکشول بیہیویئر کے اندر وہ آگے نکلنا چاہ رہا ہے, بہت زیادہ حرام چیزوں میں پڑ رہا ہے, تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اگلوں کی اصلاح کریں پیار سے, محبت سے, ایمپتھی کے ساتھ. تو دس از ویئر آئی وڈ سے کہ ہمارا جو رول ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارا صاحب کا اس میں انپٹ میں چاہوں. دیکھیں یہ سارا پوائنٹ نا اس پہ آتا ہے کہ یہاں پر آئیڈینٹی ڈسفوریا کریٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں کون ہوں, ٹھیک ہے, آئیڈینٹی کا. اور جب وہ اس کو کنفلیٹ کرتے ہیں نا اس کے ساتھ کہ آپ کا ایکشن یا آپ کی جو فیلنگ آئی ہے وہ فوراً آپ کی آئیڈینٹی